بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ دوستوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے، بڑا مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے۔ سب پر مہربان ہے، اس کو بھی بتاؤں گا۔ چلو پہلے اسی کو بتاؤں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وہ کافروں پر بھی ہے، مشرکوں پر بھی ہے، اور مومن اور مسلمانوں پر بھی ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے فرما بردار بندوں پر بھی ہے اور نافرمان بندوں پر بھی ہے۔ اس لیے کہا اللہ کی رحمت سب پر ہے، اللہ سب پر مہربان ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اس کو پھر بتاؤں گا، بڑا مہربان ہے، اس کو پھر بتاؤں گا، نہیں تو جو بات کہنے کی ہے، کہنا چاہ رہا ہوں میں، وہ رہ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس رحمت سے انسان کے واسطے ایک ایسا انعام فرمایا کہ بس صحیح معنی میں تو عقل حیران ہے، عقل حیران ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ کہ اللہ رب العزت نے انسان پر یہ فضل فرمایا کہ اس کو میں جنت دوں گا۔ جنت کا کیا مطلب؟ مکمل آرام و راحت کی جگہ، مکمل آرام و راحت کی جگہ، جہاں تکلیف کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، اور ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ یہ ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن اب آگے جنت میں پہنچنے کے بعد ہمیشہ رہے گا۔ جیسے اللہ ہمیشہ رہے، اب جنت میں جانے کے بعد یہ مومن بندہ بھی ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوگا، اللہ سے ہم کلام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرے گا، اللہ کا دیدار کرے گا۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام انسان پر۔ اچھا سوچو ایک لمحے کے لیے، سوچو ایک منٹ کے لیے، کیا اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا اللہ نے یہ انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ اپنا دیدار، اپنی زیارت اس کو نصیب فرمائی، اپنا قرب، اپنی نزدیکی اس کو نصیب فرمائی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے گا،
اور ہمیشہ کی راحت کی زندگی جس میں نہ کوئی تکلیف ہے نہ بیماری ہے وغیرہ وغیرہ جو آپ کو بار بار بتائی ہوئی ہے، یہ انعام فرمایا۔ لیکن اس کے واسطے اللہ نے کچھ احکام متعین فرمائے۔ دوسرے الفاظ میں کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کام اس کے ذمے قرار دیے۔ سن رہے، سمجھ رہے آپ ماشاءاللہ۔ یہ چیز اس کو کب نصیب ہوگی؟ اللہ نے کچھ کام اس کے ذمے لگائے، کچھ کاموں کے کرنے کا اس کو حکم دیا اور کچھ کاموں سے اس کو روکا۔ اگر یہ ان رکنے والے کاموں سے رکا رہے جن کو گناہ کہتے ہیں، معصیت کہتے ہیں، اور ان کاموں کو کرتا رہے جن کا کرنا اس کے ذمہ ڈالا، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کا فرض، اللہ کی عبادت، اللہ کے حکموں کا ماننا، جب یہ کرتا رہے گا تو پھر اس کو وہ چیز نصیب ہوگی۔ اب جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے واسطے ساری ضرورتیں مہیا فرمائی، اس دنیا میں ہماری زندگی کے واسطے ساری چیزوں کا انتظام فرمایا، ہوا کا انتظام فرمایا، پانی کا انتظام فرمایا، اور کھانے پینے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کا انتظام فرمایا، ہماری نسل باقی رہے اس کا انتظام فرمایا، سب چیزوں کا انتظام فرمایا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا کہ یہ میرے ان حکموں کو مان لے جو میں نے اس کے ذمے رکھے ہیں، اور ان کاموں سے یہ رک جاوے جن سے میں نے اس کو روکا ہے، یعنی آخرت کی ہمیشہ ہمیش زندگی کا اس کے لیے سامان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو میں دوسرے لفظوں میں اور مختصر لفظوں میں کہہ دوں کہ اس کی ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا انتظام فرمایا، جیسے اس کی زندگی کا پورا انتظام فرمایا، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حیات، اس کی ہدایت کا اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا بھی پورا انتظام فرمایا۔ کا انتظام فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، اپنا علم ان کو عطا فرمایا، ان پر کتابیں نازل فرمائی، اور کتاب ان پر اتارنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے علوم اس کے علاوہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دل عطا فرمایا، دل عطا فرمایا۔ آہا، سمجھیے میرے دوستو، سمجھیے۔ پہلے بھی سمجھائی تھی بات، آج پھر سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ہاتھ کا بہت سارے کام ہیں، بہت، جیسے آپ کو معلوم ہے، ایک کام ہے اس کا کہ ہم اس کو چھوتے ہیں کسی چیز کو تو اس کی گرمی، سردی، اس کا کھردرا ہونا، اس کا چکنا ہونا، نرم ہونا، سخت ہونا ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے۔ ایسے ہمارے ناک کا بھی کچھ کام ہے، آنکھ کا بھی کچھ کام ہے، کان کا بھی کچھ کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دل عطا فرمایا، اور اس دل کا کیا کام ہے؟ اس دل کا کام ہے اللہ کی یاد، اللہ کی پہچان، اور اس دل کا کام ہے برے بھلے کی پہچان۔ اس دل کا ایک کام ہے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور برے برے کی پہچان۔
یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس دنیا میں دل اللہ کا گھر ہے۔ من گنجم در زمین و آسمان لے کے گنجم در قلوب مؤمنا، من گنجم در زمین و آسمان لے کے گنجم در قلوب مؤمنا۔ زمین و آسمان میں میرا کہیں ٹھکانہ نہیں، میرا اگر ٹھکانہ ہے تو مومن کا دل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ برے بھلے کی پہچان کرتا ہے۔ دل کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس کا کام۔ میرے دوستو، ظاہر بات ہے کہ جب دل تندرست ہوگا تب تو یہ اپنا کام انجام دے گا، اور اگر دل بیمار ہو اور دل بگڑا ہوا ہو تو پھر یہ اپنا کام نہیں کرے گا، نہ اللہ کو پہچانے گا، نہ اللہ کو یاد کرے گا، نہ اللہ سے محبت رکھے گا، بلکہ برے بھلے کو بھی نہیں پہچانے گا۔ اسی واسطے مغفرت کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگائی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جہنم سے وہ بچے گا جو اللہ تبارک تعالی کے پاس تندرست دل کے ساتھ آئے گا، سلیم، سلامتی والے دل کے ساتھ، تندرست دل کے ساتھ آئے گا۔ اچھا، یہاں تک بھی امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ میرے دوستو، جس طرح اللہ نے ہمارے جسم کی غذا کا انتظام فرمایا، جیسے کہ آپ سن رہے تھے، ہمارے جسم کے لیے دواؤں کا انتظام فرمایا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے دل کی تندرستی کے لیے بھی بہت سارا انتظام فرمایا، اور یہ بتایا کہ دل کن چیزوں سے بیمار ہو جاتا ہے، دل کن چیزوں سے بگڑ جاتا ہے۔ بتاؤں گا میں آپ کو، جیسے جیسے انشاءاللہ ترتیب بنتی جاوے گی اور اللہ ذہن میں بات ڈالتے جائیں گے، میں آپ کو بتایا جاؤں گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس ہدایت کے انتظام میں سے ایک انتظام اللہ کا یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کو اس نے رمضان بنایا اور اپنی خاص رحمت کا مہینہ بنایا۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اور وہ مہینہ خاص طور سے اس دل کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے سارے انتظام فرما دیے جس سے یہ دل سنور جاوے، اللہ کی محبت کے قابل ہو جاوے، اللہ کی یاد کرنے لگے، برے بھلے کو پہچاننے لگے، اللہ کو پہچاننے لگے۔ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لعلکم تتقون، کہ یہ مہینہ ہم نے، اور اس مہینے میں روزے رکھنے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے دوستو، پھر سمجھیے، پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کو ترقی دینے کے لیے، ہماری ہدایت کو بڑھانے کے لیے، ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، اور ہمارے اندر تقوی کو بڑھانے کے واسطے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ ابھی بتاؤں گا کچھ اور جو ذہن میں آئی وہ بتاؤں گا۔
پہلے آدمی کسی چیز کو پسند کرتا ہے پھر خریدتا ہے. پہلے کسی چیز کو آدمی ناپسند کرتا ہے پھر اس کو پھینکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی ایمان کو پسند کرے اور توحید کو پسند کرے. توحید کے خلاف جو شرک ہے اس کو ناپسند کرے. جب وہ توحید کو اور ایمان کو پسند کرے گا تو ایمان قبول کرے گا، اور جب وہ کفر اور شرک کو ناپسند کرے گا تو کفر اور شرک کو چھوڑ دے گا. یہ بات ساری سمجھ میں آ رہی ہوں گی، آسان الفاظ میں، آسان لب و لہجے میں بات آپ کے سامنے. اور اگر معاملہ اس کا الٹا ہو جاوے، یعنی کفر کو اور شرک کو وہ پسند کرنے لگے اور توحید کو اور ایمان کو وہ ناپسند کرے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ پہلے سے کافر ہے، پہلے سے مشرک ہے، تو ایمان قبول نہیں کرے گا. اور بلکہ خدا نخواستہ مومن ہونے کی حالت میں اگر وہ کفر اور شرک کو پسند کرنے لگے تو ایمان چھوڑ کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے گا. جی ایسے اس کا الٹا سمجھ لیجیے گا. اللہ کسی کے دل میں ہدایت ڈال دے اور وہ توحید کو پسند کرے، اللہ پر ایمان لانے کو اور توحید کو پسند کرے، تو کفر اور شرک چھوڑ کر وہ ایمان میں داخل ہو جائے گا، توحید کو قبول کر لے گا. تو سارا معاملہ، سب سے پہلا معاملہ پسند ناپسند کا ہے. سب سے پہلا معاملہ پہچاننے کا ہے، پہچاننے کا، برائی بھلائی کو پہچاننے کا ہے. برائی بھلائی کو پہچاننے کا ہے سب سے پہلا معاملہ. تو دل کی اصلاح یہ ہے اور دل کا سنورنا یہ ہے کہ یہ بھلی اور اچھی باتوں کو پہچانے اور بھلی اور اچھی باتوں کو پسند کرے، اور بری باتوں کو پہچانے اور بری باتوں کو ناپسند کرے، پھر اس کو چھوڑ بھی دے گا. یہ بات میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں اور بہت آسان الفاظ میں بیان کی ہے. جی دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل کا بگاڑ یہ ہے کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کہ وہ بھلی بات کو بھلی بات نہ مانتا ہو اور بری بات کو بری بات نہ مانتا ہو. یہ دل کا بگاڑ ہے. دل کا بگاڑ کیا ہے؟ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر ان کو صحیح راہ دکھلائی جاوے، صحیح راہ بتلائی جاوے تو وہ اس پر نہیں چلتے. وَإِن يَرَوْا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا، اور اگر ان کو غلط راستہ دکھائی دے تو اس پر چل پڑتے ہیں. میرے دوستو، یہ دل کا بگاڑ ہے. اور دل بگڑتا کیسے ہے؟ جی دل بگڑنے کی اگر آپ مجھ سے ایک لفظ میں سب پوری بات پوچھے تو وہ یہ ہے کہ جب انسان پر خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، جب انسان کے دل پر خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل بگڑ جاتا ہے. اور پھر وہ حالت پیش آتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بری بات کو بھلی سمجھنے لگتا ہے اور بھلی بات کو بری سمجھنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون.
کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ جس طرح معبود یعنی اللہ رب العزت کا حکم بے چوں چرا مانا جاتا ہے، بغیر جھجک بلا کشمکش کے مانا جاتا ہے، مانا جانا چاہیے، ایسے ہی وہ بے چوں چرا اپنے نفس کی خواہشات پر، اپنے نفسانی تقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ الفاظ شاید بھاری ہو گئے، ہاں یوں کہو لو آپ کہ جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں، جن میں ان کو مزہ آتا ہے وہ کرتے ہیں، ان کو برے بھلے سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ یہ تو ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں کہ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ہوتی۔ تو میں نے آپ کو کیا بات بتائی کہ دل کا بگاڑ یہ ہے کہ اس پر خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی سن لیں۔ اسلامی لباس جس میں سب سے پہلے اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ آدمی کا ستر، جو چیز چھپانے کی ہے وہ چھپے۔ اللہ نے لباس بنایا ہی اسی لیے ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا نمبر ہے زینت کا۔ اللہ نے انسانوں کے واسطے لباس زینت بنایا ہے، آرائش، زینت سمجھتے ہوں گے آپ کیا کہ اس کو ڈیکوریشن یا کچھ اور کہیں، چلو خیر جو کچھ کہتا ہوں، زینت بنایا ہے۔ تو پہلے تو ہو ستر، چھپانا، اور پھر ہو زینت۔ اگر معاملہ الٹ دیا جاوے، کیا صرف زینت کا تو لحاظ کیا جاوے اور پردے اور ستر کا بالکل لحاظ نہ کیا جاوے، یہ تو معاملہ الٹ گیا۔ اب سمجھو، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی دل کا فیصلہ صحیح نہیں، اس کا وہ خواہش نفس پر، نفسانی تقاضے پر عمل کرتا ہے۔ یہ ہے میرے دوستو خواہش نفسانی پر عمل کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہوگا، اکثر و بیشتر ان کا کرتا گھٹنوں تک یا گھٹنوں کے آس پاس تک ہوتا ہے، لنگی یا شلوار جو نیچے پہنتے ہیں وہ تو پہنتے ہی ہیں، کرتا بھی قریب قریب گھٹنوں تک ہوتا تھا۔ اس میں کیا مصلحت؟ اس میں مصلحت یہ ہے کہ اس میں ستر ہے، جو چھپانے کی چیز ہے اس کو چھپایا گیا ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ستر ہے، اس کو چھپایا گیا ہے۔ جس طرح اس پر کپڑا ڈھکا گیا ہے، ایسے ہی اس کو ایسا ڈھیلا رکھا گیا اور اتنا نیچا رکھا گیا کہ یہ کسی طرح نظر نہ آئے۔ پہننے کے بعد بھی اتنا چست لباس نہ ہو کہ وہ کپڑا پہننے کے بعد بھی نظر آئے، اتنا چھوٹا لباس نہ ہو کہ پہننے کے باوجود بھی ننگا ہو، جیسا کہ آج کل کچھ نوجوان بچے، اسے تو بند کر دو یا اس کی کھڑ بند کرو۔ اچھا نیچے سے پہنی جینز پینٹ اور اوپر پہن لیا ایک بنیان سا، جب رکوع میں گئے تو ان کی پیچھے سے کمر کھل گئی، اور جب سجدے میں گئے اور زیادہ کھل گئی۔
کچھ اور بھی نظر آنے لگا، کچھ اور بھی دکھائی دینے لگا. اور رکوع سجدے کی بات نہیں، جب بھی وہ بیٹھتے ہیں نیچے تب ایسا ہی ہوتا ہے. اور دیکھو ہمارے یہاں ڈھیلا ڈھالا لباس، کرتا بھی گھٹنوں تک، یہ گھٹنوں کے قریب قریب تک. تو ان کو تو وہ جو لباس اچھا لگا بس وہ پہنا، اس کے فائدے کی طرف، اس کے نقصان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، سطر کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. اسی طرح میری مائیں بہنیں بھی آج کل ساڑیاں پہننے لگی، اور دلہن کو تو ہونی چاہیے کم سے کم ایک لہنگا اور ایک ساڑی اس کی تو ہونی چاہیے. اس سے کوئی بحث نہیں ان کو کہ یہ پوری طریقے سے پردے کا کام دیتا ہے یا نہیں دیتا. ایسا لباس پہننے لگے جس پہ برقع چلتا ہی نہیں. تو یہ سب انہوں نے اپنی خواہش سے، اپنی پسند سے کیا. یہ اپنی پسند سے کیا. چلیے یہ ایک مثال بتا رہا ہوں میں کہ وہ برے بھلے کی کوئی پہچان نہیں، بس جو جی میں آیا وہ کیا. جو یہ ہے وہ خواہشات، اور ان خواہشات کے غلبے کے بعد پھر آدمی کو برے بھلے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، کرتا ہی نہیں وہ برے بھلے کی پہچان. اب میں آپ کو بتا دوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل کی صفائی اور ہمارے دل کی تندرستی کا یہ انتظام فرمایا کہ ہم کو ایک مہینہ عطا فرمایا، اور وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ. جی ایک عشرہ اس کا رحمت کا، ایک عشرہ اس کا مغفرت کا، ایک عشرہ اس کا جہنم سے آزادی کا، یہ انعام فرمایا. اور اس مہینے میں آدمی کا دل متقی ہو جاتا ہے. لعلکم تتقون کا یہی مطلب ہے. کیا انتظام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نمبر 1، شیطان کو قید کر دیا. شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے اور برائیوں میں اس کو مبتلا کرتا ہے، برائیوں پر اکساتا ہے، اس کو قید کر دیا. اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا. اور اسی طریقے سے پابندی لگائی اس پر کہ تجھے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، اور تجھے ہم بستر نہیں ہونا ہے. ان 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہی روزہ ہے. میرے دوستو، یہ 3 چیزیں جب آدمی چھوڑتا ہے تو اس سے خواہشات نفسانی کم ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے انسان کا دل خواہشات نفسانی سے پاک ہوتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کا دل گندگیوں سے صاف ہوتا ہے، اور وہ صحیح معنی میں دل بنتا ہے. تو رمضان المبارک کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے. رمضان المبارک کو ہمیں بہت اچھے سے گزارنا چاہیے. ایک بات اور یاد آئی، وہ بھی سنیے گا. اور جیسی توجہ سے ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، میں تھوڑی سی توجہ آپ کی اور چاہوں گا. ہمارا دشمن شیطان ہے، اور ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے. جی قرآن پاک میں یہ بات صاف صاف بیان کی گئی ہے
ان الشیطان لکم عدو مبین. اور شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کو ہماری نگاہ میں اچھائی دکھلاتا ہے. یہ اور ایک ہمارا دشمن ہے نفس جو ہمارے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ تمہارا نفس یہ تم کو بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائی کا. یہ دو ہمارے دشمن ہیں، یہ دو ہم کو برائی پر اکساتے ہیں، برائی پر آمادہ کرتے ہیں. یہ بات سننے کے ساتھ اب اگلی بات سنیے آپ کو. اگر ہمارے اندر خواہشات نفسانی نہ ہو تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شیطان ہم کو گمراہ جو کرتا ہے وہ ان خواہشات اور نفسانی تقاضوں کی بنا پر ہی ہمیں گمراہ کرتا ہے. رمضان المبارک میں جب ہمیں یہ عادت ہو گئی 30 دن تک مسلسل روزہ رکھنے سے یہ عادت ہو گئی کہ ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے جائز اور حلال چیز چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں. جب ہمیں 30 دن تک یہ عادت ہو گئی کہ کھانا پینا جس پر ہماری زندگی موقوف ہے ہم اس کو 12 گھنٹے 15 گھنٹے حتیٰ کہ 18 گھنٹے تک چھوڑ سکتے ہیں، تو خواہشات نفسانی کم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو ماننے کا جذبہ ہمارے اندر ابھرتا ہے. اور ان خواہشات نفسانی کے کم ہونے پر شیطان بھی ہمیں گمراہ نہیں کر پاتا. میرے دوستو، اب آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا سامان کیسے فرمایا اور اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو عطا فرمایا. اور یہ ہدایت اس لیے تاکہ ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جاویں، متقی اور پرہیزگار بن جاویں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاویں، متقی اور پرہیزگار بن جاویں، اور تاکہ پھر جنت ہمیں نصیب ہو، اور تاکہ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور نزدیک رہے ہمیشہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے ہمیشہ. میرے دوستو، رمضان المبارک کی یہ تاثیر ضرور ظاہر ہوگی، رمضان المبارک کی یہ خاصیت ضرور ظاہر ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، انشاءاللہ ہم کو ہدایت ملے گی. تقوی کا مطلب ایک مرتبہ اور بتا دوں، یعنی ہماری عادت ایسی بنے گی، ہمارا مزاج ایسا بنے گا کہ ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں گے. ہماری طبیعت ایسی بنے گی، ہمارا مزاج ایسا بنے گا کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جائیں گے. ہمارا دل ایسا ہو جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کو پسند کرے گا، اور اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں کو ناپسند کرے گا. ہمارا دل ایسا ہو جائے گا. متقی بننے کا مطلب بھی یہی ہے. بات تو میں آگے کہہ رہا ہوں، ایک بات اور یاد آ گئی، اس کو بھی بہت توجہ سے سماعت فرمائیں. ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، بہت دنوں سے مسلسل میری بات بھی سنتے رہتے ہیں، اور علماء یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، اور مفتی عمران صاحب بھی آپ کو ماشاءاللہ آپ کی ضرورت کی بہت باتیں سناتے رہتے ہیں، کتابیں پڑھ کر سناتے رہتے ہیں. تو آپ میری بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ہدایت کے یوں تو کئی درجے ہیں، بہت سارے درجے ہیں، لیکن ہدایت کے ابتدائی 3 درجے ہیں. ہاں، یہ پڑھے لکھے لوگ، کالجوں میں پڑھنے والے لوگ بھی ہماری بات سنیں، ہاں، اور وہ بھی سمجھیں کہ ہم لوگ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں. ہاں، ہدایت کا پہلا درجہ یہ ہے
کہ آدمی کو جب بتایا جاوے کہ یہ اچھی بات ہے، حق بات ہے، سچ بات ہے، تو اس حق کا سمجھنا، اس حق بات کا سمجھ لے کہ ہاں حق ہے، یہ سچ بات ہے، اس کو سمجھ لے وہ کہ ہاں سچ ہے۔ اسی طریقے سے جب اس کو بتایا جاوے کہ یہ بری بات ہے تو وہ اس کو سمجھ لے کہ ہاں بری بات ہے۔ جب اس کو بتایا جاوے کہ یہ غلط بات ہے تو وہ اس کو سمجھ لے کہ ہاں غلط بات ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس صحیح بات کو اس کا دل قبول کر لے، یا تو یوں کہہ دو اس کا دل اس کو پسند کر لے، اس حق بات کو اس کا دل پسند کر لے۔ دو درجے ہو۔ اس بری بات کو اس کا دل قبول کر لے کہ ہاں بری ہے، اور بری ناپسند کر لے اس کو، دو۔ اور تیسرا درجہ پھر اس کے مطابق اس کا عمل ہو جاوے، صحیح بات پر وہ عمل کر رہا ہو، اچھی بات پر وہ عمل کر رہا ہو، بری بات کو وہ چھوڑ رہا ہو، پھر اس کے مطابق اس کا عمل ہو جاوے۔ یہ ہدایت کے 3 ابتدائی درجے ہیں۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ہمارے دل کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ حق کو حق سمجھنے لگے، حق کو پسند کرنے لگے، اس کے مطابق عمل کرنے لگے، باطل کو باطل سمجھنے لگے، اس کو ناپسند کرنے لگے اور اس سے بچنے لگے۔ اللہ ہمارے دل کو اس قابل بناتا ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ آج بہت سے لوگوں کا کہہ لو یا بعض لوگوں کا کہہ لو، جس کا جتنے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا وہ یوں ہی کہے گا، جب ان کو یہ کہا جاوے کہ بھئی جھوٹ بولنا برا ہے تو اس کا دل اس کو مانتا نہیں، کیا کہے اجی مول صاحب ٹھیک ہے سچ بولنا چاہیے، لیکن آج تو جھوٹ بولے بغیر کام چلتا نہیں، یہ کہتا ہے۔ اس کی اس بات سے ہم کیا سمجھیں کہ یہ اچھی بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، یہ اچھی بات اس کا دل قبول ہی نہیں کر رہا ہے، اور جب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا دل قبول نہیں کر رہا ہے، تو اس کے مطابق عمل کیسے کرے گا پھر وہ؟ بھائی امانت داری، دیانت داری ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا۔ اس شخص کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر دیانت داری نہیں ہے، اور اس شخص کے اندر دین نہیں جس کے اندر عہد و پیمان کی، وعدے کی پابندی نہیں ہے۔ اجی مول صاحب ٹھیک ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، باقی بات تو یہ ہے کہ اگر ایمانداری پر چلا جاوے تو بس دال روٹی کھا سکتا ہے آدمی، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کیا سمجھے بھائی ہم اس کی اس بات سے؟ اس کی بات سے ہم یہ سمجھے کہ اس کے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ حدیث پاک میں کیا کہا جا رہا ہے، حالانکہ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اس شخص کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر دیانت داری نہیں، اس کے اندر دین نہیں جس کے اندر عہد و پیمان کی پابندی نہیں۔ ہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی زمین بیچ دی، دوسرا آیا اس نے اس سے زیادہ دام لگا دیے، پہلے سے بھی بیانہ لے لیا تھا اب دوسرے سے بھی لے لیا جی۔ ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ نے تو بیچ دی تھی، بیانہ لے لیا تھا آپ نے، تو اپنی بات پر رہو۔ تو بڑی موٹی گالی دے کر کہنے لگا ارے اس بات کی ایسی تیسی چیز میں نقصان ہو۔ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ صحیح بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، صحیح بات کو اس کا دل قبول نہیں کرتا،
اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جی۔ مثال کے طور پر جی، ہر قیمتی چیز کو، ہر اچھی چیز کو، قیمتی چیز کو آدمی حفاظت سے رکھتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے جی۔ اسی کے تحت عورت یقیناً بڑی معزز ہے، عزت و آبرو ہے ہماری، وہ ناموس جس کو کہا جاتا ہے ہماری عزت و آبرو ہے جی۔ اگر کوئی شخص اس کو چھیڑ دیتا ہے، اور ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے یہ بات، کوئی آج کی بات نہیں ہے، آج تو معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے، تو اس پر جنگیں چھڑ جاتی تھی جی، اور آدمی اپنی عزت و ناموس کو بچانے کے واسطے اپنی جان دے دیتا تھا یہ۔ اور آج معاملہ کیا ہے ہمارے سامنے ہے، اور جب یوں کہا جاتا ہے اجی آج کل کون کرے پردہ جی، آج کل روپٹہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی روپٹہ رکھتا تو ہے نہیں سر پہ، اب تو مونڈے پہ بھی نہیں ڈالتے، کندھوں پہ بھی نہیں ڈالتے، اور روپٹے ڈالنے کی کیا روپٹے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا بات، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ جو صحیح بات ہے، دین کی جو بات ہے، وہ اس کو اچھی نہیں لگی تھی، وہ اس کو پسند ہی نہیں آتی۔ جب اس کو اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں آتی، اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر اس کو مانے گا کیسے، اس کے مطابق عمل کیسے کرے گا؟ میرے دوستو، یہ سب دل کا بگاڑ ہے، دل کا بگاڑ۔ چلو خیر، اب بات جو چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کا، دینی مذہبی ایمانی ٹریننگ کا مہینہ بنایا ہے، اور اللہ نے اس کے اتنے فضائل رکھے، اتنے فضائل رکھے، تاکہ میرے سب بندے اس میں شریک ہوں، سب مسلمان اس میں شریک ہوں۔ اتنے اس کے فضائل رکھے، اتنے اس کے فائدے رکھے، جس کو کہہ سکتے ہیں ان گنت، جو انشاءاللہ آپ تفصیل سے سنیں گے۔ ایک انعام یہ رکھا کہ روزے دار کی ہر دن ایک دعا قبول کروں گا، ایک بات اس کی ہر دن مانوں گا۔ اسی لیے افطار سے پہلے دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے جی۔ اللہ نے رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا، یہ فضیلت ہے اس کی۔ اللہ نے ترغیب دینے کے واسطے، اس کو شوق پیدا کرنے کے واسطے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کا ثواب دوں گا، اگر ایک نفل ادا کرے گا تو فرض کے برابر ثواب دوں گا۔ تو سحری کھاوے گا اس پر تو یہ ثواب ملے گا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی پر بڑا ثواب جی۔ اللہ نے رمضان کے آخر میں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات مقرر فرمائی، اور حد کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بس اس سے زیادہ کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ روزہ اس کے لیے ہے اور روزے کا انعام میں خود دوں گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے حدیث پاک کا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں اس کا ہو جاؤں گا، میں اس کو اپنا بنا لوں گا، میں خود اس کا بدلہ ہوں، یہ مطلب ہے میں اس کو اپنا بنا لوں گا، میں اس کا ہو جاؤں گا۔ یہ اتنے انعام مقرر فرمائے۔ ہاں دیکھو میرے دوستو، یہ بات بالکل صاف ہو گئی اور بار بار آپ کے سامنے رکھ دی گئی،
مختلف عنوانات سے آپ کے سامنے رکھ دی گئی رمضان کی اہمیت۔ اب میں اگلی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اور آپ میری بات سے، میری رائے سے اتفاق کریں گے کہ رمضان المبارک کا یہ انعام اور رمضان المبارک کے یہ فائدے جو بھی آپ کے سامنے آئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اسی وقت حاصل ہوں گے جبکہ رمضان کی طرح گزارا جائے، یعنی روزہ روزے کی طرح رکھا جائے، یعنی تراویح کی طرح پڑھی جائے۔ اگر روزہ روزے کی طرح نہ رکھا گیا، تراویح کی طرح نہ پڑھی گئی، رمضان المبارک رمضان کی طرح نہ گزارا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال سے بات آپ کو سمجھا بھی رکھی اور آپ خود سمجھتے بھی ہیں، دودھ کے جو فائدے ہیں وہ جبھی تو حاصل ہوں گے جب وہ دودھ ہو، اور اگر وہ مصنوعی طور پر کسی پتہ نہیں کہاں کا بنا کر تیار کر دیا گیا ہو تو دودھ کے تو فائدے ہوں گے نہیں، چاہے وہ دیکھنے میں دودھ نظر آتا ہو، ہاں نقصان اس کا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ بات میں نے ساری آپ کو ایک تو رمضان المبارک کی اہمیت اور رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرنے کے واسطے سنائی، اور دوسرے اس لیے سنائی تاکہ ہم رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں۔ اور آخری عشرہ شروع ہو گیا، آج 20 شعبان ہے، شعبان کا آخری عشرہ دن شروع ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے واعظ فرماتے تھے، رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت بیان فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کے اعمال بیان فرماتے تھے۔ لہذا میرے دوستو، پہلے تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ رمضان کے واسطے، روزے رکھنے کے واسطے، تراویح پڑھنے کے واسطے، یہی بڑے اہم 2 عمل ہیں رمضان مبارک کے، انتظام کیجئے، اپنے آپ کو فارغ کیجئے۔ کس طرح فارغ کریں گے آپ اپنے آپ کو؟ رمضان المبارک کے جو مشکل کام ہیں، جو روزے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، جو تراویح میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، یا تو ان کو رمضان سے پہلے کر لو، یا پھر ان کو مؤخر کر دو، رمضان کے بعد ان کو کرو۔ ایک تو یہ طریقہ۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے میرے دوستو، رمضان المبارک صحیح گزارنے کا علم رمضان آنے سے پہلے حاصل کرو، جب ہم رمضان صحیح گزار سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے نماز پڑھنا ہم سیکھتے ہیں نا، ایسے روزہ رکھنا سیکھو۔ مثلا اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیت کرو روزے کی، اور نیت کرنے کے بعد پھر 3 کام نہ کرو صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ کھاؤ مت، اور پیو مت، اور بیوی سے ہم بستر مت ہو، عورت سے ہم بستری نہ ہو۔ ان 3 چیزوں کو چھوڑنا نیت کے ساتھ، اس کا نام روزہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، نیت کے مسائل سمجھو، نیت کا طریقہ سمجھو، نیت کس طرح ہوتی ہے، اور بہت ساری باتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر نیت کا اصل وقت یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے کریں، رات کو ہی نیت کر لیں۔ چنانچہ ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بھی سنو۔ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ ہاں، کچھ لوگ اس میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہوتے ہی ہیں ہمیشہ، ان کی غلط فہمی میں نہیں آنا چاہیے۔ جب صبح صادق نہیں ہوئی تو ابھی رات ہے، اور رات گزرنے کے بعد دن شروع ہوگا، تو وہ اگلا دن ہے، وہ اگلا دن ہے۔ جب ہم نے یوں کہا کہ میں نے کل آئندہ کی
روزہ رکھنے کی نیت کی تو درست ہے یہ بات. کچھ لوگ واٹس ایپ پہ بھیجتے رہتے ہیں کہ روزہ تو رکھ رہا آج اور نیت کر رہا وہ اگلے دن کی. اس طرح کی بیہودہ بات اس پہ ڈالتے ہیں. تو تاکہ ہم ان کی باتوں میں نہ آویں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نیت اصل میں صبح صادق سے پہلے کرنی چاہیے. اب یہ وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان بالکل درست ہوگی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی. بہرحال اگر ہم صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کر سکے تو کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ بغیر نیت کے تو روزہ بالکل نہیں ہوگا. جی فرض ہے روزے میں نیت کرنا، فرض. بغیر نیت کے تو روزہ نہیں ہوگا. اگر ہم صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کر سکے تو کب تک نیت کر لے جس سے روزہ ہو جائے. جی تو دیکھو جنتریوں میں زوال کا وقت لکھا ہوا ہے اور یہ نقشے لگے ہوئے ہیں اور بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں بھی زوال کا وقت لکھا ہوا ہے. یہ کہلاتا ہے عربی میں نصف النہار، آدھا دن. آدھا دن اس سے 2 گھنٹے پہلے تو نیت کی جا سکتی ہے. یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پر بتایا ہے. تو اس طرح کے مسائل ہمیں معلوم ہوں. اگر اس طرح کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوں گے تو بس ہم ایسا کریں گے کہ وہ سحری پہ تو ہم نے صبح صادق کے وقت ہم نے کھانا چھوڑ دیا اور غروب کے وقت ہم نے کھا لیا اور باقی کچھ پتہ نہیں. تو میرے دوستو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کرنے سے روزہ نہیں ہوگا. یہ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے میرے دوستو بہت ساری باتیں آدمی کو پیش آتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر الٹی، جس آج کل لوگ واپسی کہنے لگے. ہاں اردو تو پڑھنی چھوڑ دی نا، اردو تو پڑھنی سمجھنی چھوڑ دی نا. ہو جاتی ہے، اس میں کیا ہو جاتی ہے. تو کون سی قے سے روزہ ٹوٹ جاوے گا اور کون سی قے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو معلوم ہونا چاہیے. معلوم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل ہیں. کان میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، دوائی ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے؟ پورے جسم میں درد ہے، انجیکشن لگوا سکتے ہیں کہ نہیں لگوا سکتے؟ مسواک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن حقیقت میں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. فقہاء کرام نے، مفتیان کرام نے کتابوں میں لکھا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک ہے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھا جائے گا، اور ایک ہے روزہ ٹوٹ گیا اس کے بدلے 61 روزے رکھے جائیں گے. ایک روزہ قضا کا رکھا جائے گا اور 60 روزے لگاتار کفارے کے رکھے جائیں گے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس عمل سے، کس کام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا رکھی جاتی ہے صرف ایک روزہ، اور کس کام سے، کس عمل سے، کس کام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے رکھے جاتے ہیں، تاکہ ہم ایسی چیزوں سے بچ سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں اور رمضان المبارک کی فضیلت حاصل کر سکیں. اسی طرح میرے دوستو کچھ کام ایسے ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. گاؤں دیہات میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ نامکروہ ہو جاتا ہے.
تو نا نہیں لگانی چاہیے یہاں سے، نا غلط ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یہ، اور مکروہ کا مطلب ناپسند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کتاب سنیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ اس شخص کا روزہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں روزہ قبول نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ان سب باتوں کو سن کر آپ بآسانی سمجھ گئے ہوں گے کہ واقعی رمضان المبارک کا فائدہ حاصل کرنے کے واسطے ہمیں سب چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، رمضان المبارک کا ایک دوسرا اہم عمل اور وہ ہے تراویح۔ تراویح سے جان بچانے لگے، اور ایک ایسی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ بس اس جو نفس کے مطابق ہے، خواہش نفس کے مطابق ہے، اس میں ہمیں آرام ہے تو اس کو مان لیا۔ جی 20 رکعت تو ثابت ہی نہیں ہے، 20 رکعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہی نہیں ہے، 8 رکعتیں ثابت ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ چونکہ اس میں آسانی ہے مزاج کے مطابق ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے باپ دادا ہمیشہ 20 رکعتیں پڑھتے چلے آئے ہیں، ہماری مسجدوں میں ہمیشہ 20 رکعتیں ہوتی چلی آئی ہیں، مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں ہمیشہ 20 رکعتیں ہوتی چلی آئی ہیں، مسجد نبوی میں ہمیشہ 20 رکعتیں ہوتی چلی آئی ہیں۔ تو بھائی اگر 8 رکعتیں اصل ہوتی تو ایسا کیوں ہوتا؟ تو یہ غلط فہمی۔ اور بعض لوگ 20 رکعتوں کا اہتمام نہیں کرتے، آئے جب 4-5 رکعتیں ہو چکی، 6 رکعتیں ہو گئی، 8 رکعتیں ہو گئی، اب آ کے مسجد میں شریک ہوئے۔ تو نہیں میرے دوستو، میرے بھائیوں، رکعت پوری 20 رکعت تراویح ہے، اس سے کم تراویح نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں بتا دوں کہ مرد تو ماشاءاللہ مسجدوں میں آتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں تراویح کا۔ ہماری مائیں بہنیں چونکہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتی، وہ تنہا گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو وہاں سستی ہو جاتی ہے، اب پڑھ لیں گے، پھر تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، اور وہ دیر ہو گئی، تھکان ہو گیا، نیند آ گئی، تو اب وہ تراویح چھوڑ دی، تراویح نہیں پڑھی۔ تو تراویح کا اہتمام کریں، 20 رکعتیں پڑھیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، تراویح میں ایک عمل یہ بھی کریں۔ تراویح کا معنی بتاؤں آپ کو؟ تراویح کہتے ہیں وہ نماز جو آرام سے پڑھی جائے۔ جی تراویح یہ راحت سے بنا ہے، راحت سے، راحت کے معنی ہے آرام کے۔ تراویح کہتے ہیں اس نماز کو جو آرام سے پڑھی جائے۔ اور ہم تراویح کیسے پڑھتے ہیں؟ معلوم ہے ہم تراویح کیسے پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، تو تراویح کی طرح پڑھی جائے، تراویح کی پڑھی جائے۔ اس میں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ تراویح پڑھانے والے امام کو یوں کہیں کہ دیکھو جی آپ سنت کے مطابق ہمیں تراویح پڑھاؤ۔ اور سنت میں، شریعت میں سنت میں سب کا لحاظ کیا گیا ہے، سب کا لحاظ کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی تنہا نماز پڑھے تو چاہے جتنی لمبی نماز پڑھے اس کو اختیار ہے، لیکن جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور امام وہ ہے تو اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہلکی نماز پڑھاؤ، آسان نماز پڑھاؤ، کہ جماعت کے اندر بوڑھے بھی ہیں ان کا بھی دھیان رکھو، مریض اور بیمار بھی ہیں ان کا بھی دھیان رکھو، سب کا دھیان رکھ کے نماز پڑھاؤ، یہ حکم ہے۔ دیکھو شریعت میں کتنی آسانی ہے۔
ہمارا کتنا لحاظ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو فقہائے کرام نے تراویح میں چونکہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں اس کا دھیان رکھا ہے، اس کا دھیان رکھا ہے. یہاں تک کہ یوں فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو کوئی بھی عذر ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو جس کی بنا پر وہ تراویح چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو تم تراویح کو ہلکی کر دو، ہلکی کر دو. بہرحال بعض سنتوں تک کے چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے. وہ تو مفتی صاحب تحقیق کر کے آپ کو بتا دیں گے، اور مفتی صاحب تحقیق کر کے اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کو تراویح پڑھا لیں گے. بس میں تو اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن پاک اس طرح پڑھا جاتا ہے جس میں یعلمون تعلمون کے سوا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور قرآن پاک پڑھنے کے بجائے گھاس کاٹنا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں. تو میرے دوستو تراویح اس طرح نہ، تراویح اتنا، بلکہ اس کو کہو کہ اطمینان سے قرآن پاک پڑھو. رواں پڑھے گا وہ قرآن پاک، اطمینان سے پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بالکل قاری صاحب کی طرح رکوع پڑھے گا، ایسا نہیں کرے گا. ہاں جی، حدر کے ساتھ پڑھے گا، جلدی جلدی پڑھے گا، اس کا بھی ایک قاعدہ ہے. لیکن اس میں یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ اور بھی سنائی دے، حروف نہ کٹے، کوئی حرف نہ چھوٹے، صحیح ادا ہو، غلط ادا نہ ہو، اس طریقے سے اس کو پڑھنے کی اجازت ہو. یہ اسی طریقے سے ان کو کہو کہ رکوع اتنا تو کرو جس میں کم سے کم اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے. سجدہ اتنا تو کرو کم سے کم جس میں 3 مرتبہ اطمینان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکے. ایسا نہ ہو کہ کچھ آدمی ہم جیسے معذور بوڑھے لوگ ابھی سجدے میں پیشانی رکھی نہیں کہ اللہ اکبر ہو گیا، اب کہیں گے اللہ اکبر کہہ گئے اٹھ پیشانی اٹھاویں، سر اٹھاویں، یہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اکثر و بیشتر لوگوں کی اتحیات پوری نہیں ہو پاتے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اتنی گنجائش ہے، اتحیات پڑھو، یہ تو واجب ہے، اس کے بغیر تو نمازی نہیں ہونے کی. اور اتحیات بھی اطمینان سے اتنی پڑھو کہ صحیح صحیح حروف ادا ہو رہے ہیں. اور درود شریف، اللہم صلی، درود شریف یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ، اسے پڑھو. ہاں اگر جلدی ہے تو اتنا ہو سکتا ہے کہ اللہم بارک نہ پڑھو. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ نہ پڑھو، ہو سکتا ہے. لیکن ساری نماز پڑھی اور آخر میں جو حصہ ہمارا ہے اسے ہم چھوڑ دیں. ہمارا حصہ کیا ہے؟ ہمارا حصہ ہے اللہ نے بخش دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما. ہم اسے چھوڑ دیں؟ خیر چلو، چھوڑنے کی گنجائش اس طرح پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلی منشا کو، ہماری نیتوں کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ سب مجھ سے یہی چیز مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں، آخرت کی اور دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہیں، چلو بغیر مانگے بھی میں ان کو دے دوں گا. تو میرے بھائیوں اتنی تو ہونی چاہیے، اتنی تو بات ہونی چاہیے. ایک چیز ہے جو ہونی تو چاہیے لیکن وہ اختیاری ہے، کوئی لازمی نہیں ہے. 4 رکعت نماز پڑھ کر کچھ دیر بیٹھو، آرام کرو، کچھ دیر بیٹھو، اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہاں ہمیں چونکہ جلدی رہتی ہے، میں آپ کو تجربے کے واسطے کہتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھنا، دیر تو لگے گی اس میں. 4 رکعت پڑھو اور 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں. یہ اصل ہے، ترویحہ کہتے ہیں اس کو. پھر 4 رکعت پڑھو، پھر 4 رکعت پڑھ کے پھر اتنی دیر بیٹھو، پھر 4 رکعت پڑھو، پھر 4 رکعت پڑھ کے اتنی دیر بیٹھو. تو بالکل تکان نہیں ہوگا. جو لگاتار 20 رکعتیں پڑھنے سے
تو آدمی تھک جاتا ہے، وہ تھکان نہیں ہوگا. آرام آرام سے اگر ہم درمیان میں بیٹھ بیٹھ کے پڑھیں گے تو تھکان نہیں ہوگا. اور اسی لیے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہر 4 رکعت کے بعد ترویح رکھا، یعنی بیٹھ کر آرام کر. تو بہرحال اگر وہ نہیں تو اس میں تو ایک مختصر سی دعا پڑھتے ہیں ہم، وہ پڑھ لیا کریں، یا 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. وہی دعا پڑھنا کوئی لازم اور ضروری نہیں. کون سی دعا ہے وہ؟ سبحان ذی الملک والملکوت. یہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں، پڑھ لو، منع بھی نہیں ہے. کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو کہ روزہ روزے کی طرح رکھو، تراویح تراویح کی طرح رکھو، تراویح کی طرح پڑھو، اور ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لو. اور ایسا امام رکھو جو سب چیزوں کو سمجھ سکتا ہو، سب چیزوں کو سمجھ سکتا ہو، مقتدیوں کی بھی رعایت رکھتا ہو، اور شریعت و سنت کی بھی رعایت رکھتا ہو، قرآن پاک صحیح بھی پڑھتا ہو اور جلدی بھی پڑھتا ہو، نماز سنت کے مطابق صحیح پڑھاتا ہو اور جلدی بھی پڑھاتا ہو. یہ ہے. اور اسی طرح میرے دوستو یہ بات رمضان میں آپ تفصیل سے سنیں گے، لیکن اس وقت بات پوری ہو جائے گی، اس لیے میں تھوڑے سے الفاظ میں بیان کر دوں. اللہ کی نافرمانی جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، اس کو تم معمولی نہ سمجھو، اس کو معمولی نہ سمجھو. جی ہاں، ہیلمٹ ہمارے فائدے کے واسطے، تو ماسک کے بارے میں تو میں کچھ کہتا نہیں. جی ہاں، اگر نہ لگاویں تو کتنا بڑا جرمانہ، معمولی سی بات ہے. ہمیشہ حادثہ ہوتا بھی نہیں. بعض بات ایسے جنہوں نے زندگی بھر ہیلمٹ نہیں لگایا اور وہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن کتنا بڑا جرمانہ رکھا جاتا ہے. تو اللہ کی نافرمانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہاں، اور اس کا انجام کوئی معمولی نہیں ہے، بڑا بھیانک انجام ہے. تو رمضان المبارک کے 30 دنوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ٹریننگ لو، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچنے کے عادی ہو جاؤ، عادی ہو جاؤ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اللہ کا فرمانا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارا دل متقی بن جائے گا، ہمارے دل کو ہدایت مل جائے گی. اللہ نے ہماری ہدایت کا سامان فرمایا ہے، اور اللہ نے یہ سب کام ہمارے لیے آسان فرما دیے. شیطان کو قید کر دیا، نفسانی خواہشاتوں کو کم کرنے کا سامان کر دیا. اللہ نے یہ سب کام ہمارے واسطے آسان فرما دیا. اسی طرح میرے دوستو رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا ہے. نمبر 1، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا. ہاں، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور 3 تسبیح آپ کو روزانہ پڑھنے کے لیے عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایمان نیا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. تو کثرت سے پڑھو. اور کثرت کتنی؟ جو 300 مرتبہ پڑھ لے، 3 تسبیح پڑھ لے. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ فرامک صاحب نور اللہ مقدم فرماتے تھے کہ یہ کثرت میں آ جاتا ہے. یوں جتنا پڑھے ہو الگ بات ہے. اور 300 مرتبہ استغفار کر لے، یعنی 3 تسبیح استغفار کی پڑھ لے، تو یہ کثرت میں آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے تو یہ معمول اپنا ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے میرے دوستو یوں تو یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، ہمیشہ کرنی چاہیے. اے اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما. یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. لیکن یہ 2 دعائیں
یعنی جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا رمضان المبارک میں خاص طور سے کثرت سے ہونا چاہیے، کثرت سے ہونا چاہیے، خوب مانگنی چاہیے یہ دعائیں یہ۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو، قرآن پاک کو رمضان المبارک سے بڑی مناسبت ہے۔ بس میں اب اپنی بات پوری کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں اور اپنی ساری بات کا حاصل اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہماری ہدایت کا سامان فرمایا ہے کہ ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، اس لیے کچھ نہیں کہتا، زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ اور یہ بات بالکل عقل میں آنے والی ہے کہ رمضان کی طرح جب ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ مزید اس کے فائدے ظاہر ہوں گے۔ اگر لاپرواہی سے گزاریں گے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اور پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ روزے کے مسائل جانو، یاد کرو، سمجھو، اور اسی طریقے سے تراویح کی طرح پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت عام دنوں سے کچھ زیادہ کرو، استغفار عام دنوں سے زیادہ کرو، کلمہ طیبہ عام دنوں سے زیادہ پڑھو، جنت کی طلب اور جنت کی دعا عام دنوں سے زیادہ کرو، جہنم سے پناہ عام دنوں سے زیادہ مانگو۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو تیرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے، یقیناً تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ اے اللہ، کمال کی ہر صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کا ذائقہ اور مزہ ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، کفر اور شرک اور نفاق کی صفات ہمارے اندر سے نکال دے، ہمیں ان سے نفرت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں ان صفات سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ، کفر کی، شرک کی، نفاق کی بری عادتوں سے ہمیں
نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تیری نافرمانی سے بچا دے، اتنا خوف جو گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام برے کاموں سے ہمارے دل میں نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی نصرت سے اے اللہ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اپنی تمام طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت کا شوق ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت کا ہمارے دل میں شوق پیدا فرما۔ اے اللہ جتنی بھی کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں قبول فرما۔ اے اللہ جتنی بھی کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں قبول فرما۔ زیادہ سے زیادہ کی توفیق نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے کریم آقا، کریم لوگ کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ خصوصاً نماز پڑھنے کا شوق ہمیں عطا فرما، قرآن پڑھنے کا ہمیں شوق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کا ہمیں شوق عطا فرما۔ اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب تیرے محتاج ہیں، سب تیرے محتاج ہیں، تمام خزانے تیرے قبضے میں ہیں، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے جتنا چاہے دے۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کا واسطہ دے کر، اے کریم آقا تیرے کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ تمام ضرورتیں پوری فرما، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اتنا حلال اتنا عطا فرما، اے اللہ ہمیں حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی ہمارے دل میں طلب اور خواہش ہی پیدا نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی ہمیں خواہش اور طلب ہی پیدا نہ ہو۔ اے اللہ بڑھاپے میں، بیماری میں
جب اپنے اعضاء بھی اپنا ساتھ نہ دیں، جب اپنے ہاتھ پیر بھی اپنا ساتھ چھوڑ دیں، اے اللہ اس وقت ہماری خصوصی نصرت فرما، ہماری خصوصی نصرت فرما، اس وقت بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے قادر مطلق ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے قادر مطلق، اے بگڑی کے بنانے والے ہم سب کا ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اور اس کا انتظام چلانے والے، اس کو توڑ پھوڑ کر پھر دوبارہ بنانے والے، اے اللہ ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ خصوصاً حاضرین مجلس جو بھی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، مرد عورت بوڑھے بچے جوان جو بھی آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو سب کے دلوں کی بات سے خوب واقف ہے، تجھ پر کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اے اللہ جو دل میں موجود ہے سب کے دلوں کی بات تو خوب جانتا ہے، جو بات دل میں ابھی نہیں بھی آئی ہے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ تمام جائز مرادیں پوری فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو بھی اب اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ قرضوں سے سبک دوش فرما، اے اللہ قرضوں کے بوجھ سے ادائیگی فرما، قرضوں کے بوجھ سے ہماری کمر ہلکی فرما، اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، بابرکت حلال روزگار عطا فرما، اے اللہ بابرکت حلال روزگار عطا فرما، جو روزگار عطا کیا ہے اس میں برکت فرما، ترقی فرما، ہر قسم کی آفتوں سے بری نظر سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، اے اللہ جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، جو ملازمتوں کی تلاش میں ہے ان کو حلال ملازمت عطا فرما، جائز ملازمت عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اللہ میں جو بھی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور فرما، غیب سے سامان مہیا فرما، غیب سے سامان فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، سب کو صحت و قوت عطا فرما، خصوصاً جو خطرناک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، ہر قسم کی خطرناک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی طلب ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد عطا کی ہے اے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، اے اللہ ان کو عالم دین بنا، حافظ قرآن بنا، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے مال اور اولاد کو ہمارے لیے عذاب نہ بنا، اے اللہ ہمارے لیے مال اور اولاد کو عذاب نہ بنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، چین سکون سکینہ نازل فرما، اے اللہ ہمارے گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما، اور پوری امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما،
کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما، اے اللہ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما، اور اپنے مقررہ اور مقدرہ وقت پر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے موت کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، اے اللہ محض اپنے فضل سے بغیر حساب کے بخش دیجئے، بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے شوہروں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اعزاء اقربا کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دین پر ثابت قدم فرما، ہماری نوجوان نسل پر اپنا خاص فضل فرما، تمام برائیوں سے ان کو روک دے، اے اللہ تمام برائیوں سے روک دے، وہ اس سیلاب میں بہے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو اس تباہی سے بچا لے، اے اللہ تمام برائیوں سے ان کو روک دے، ایمانی غیرت ان کے اندر پیدا فرما، ایمانی حمیت پیدا فرما، ان کے دلوں میں مومن اور مسلمان ہونے کا احساس پیدا فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں مومن اور مسلمان ہونے کا احساس پیدا فرما، اے اللہ مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، مسلمانوں کو اسلام کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، دشمنان اسلام جو جو منصوبے سازشیں تیار کر رہے ہیں اے اللہ اس میں ان کو ناکام فرما، اے اللہ اس میں ناکام فرما، کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں، خصوصاً ہماری بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، اے اللہ اودھم مچانے والوں کو، امن امان تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما، اے اللہ اودھم مچانے والوں کو، امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما، اے اللہ ان کی طاقت کو پارا پارا فرما، ان کی جماعت کو، ان کے شیرازے کو بکھیر دے، اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما، ہم سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین، توفنا مسلمین
والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا